بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طویل اور جامع کہانی، ابتدائی زندگی اور خاندان۔ شاہ رکن عالم کا اصل نام شیخ رخ الدین تھا۔ آپ سن 1251 میں ملتان کے ایک علمی اور روحانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے اور برصغیر میں تصوف کے عظیم پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے والد شیخ صدر الدین عارف بھی ایک ممتاز صوفی اور عالم دین تھے۔ اس طرح شاہ رکن عالم ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں دین، روحانیت اور علم کا چرچا ہر طرف تھا۔ تعلیم و تربیت۔ شاہ رکن عالم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور دادا سے حاصل کی۔ قرآن و حدیث، فقہ، ادب اور تصوف کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی علمی نشو و نما ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دینی تعلیمات اور عملی تصوف کو انتہائی اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ نے نہ صرف رسمی تعلیم حاصل کی بلکہ روحانی تربیت میں بھی اپنی پوری زندگی گزاری۔ روحانی مقام اور سلسلہ سہروردیہ۔ شاہ رکن عالم نے اپنے دادا شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلسلہ سہروردیہ کو مزید وسعت دی۔ آپ نے اپنے مریدین کو نہ صرف روحانی پاکیزگی کا درس دیا بلکہ معاشرتی بھلائی، اخوت اور انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کا خانقاہ عوام کے لیے ایک مرکز تھا جہاں ہر طبقے کے لوگ اپنی روحانی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے آتے تھے۔ شاہ رکن عالم کی کرامتیں۔ شاہ رکن عالم کی کرامتیں آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں کے ایمان کو مزید پختہ کرتی تھیں۔ چند مشہور کرامتیں درج ذیل ہیں۔ بارش کا نزول۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ملتان میں شدید قحط پڑا۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے۔ عوام نے شاہ رکن عالم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش برسنے لگی۔ یہ معجزہ نہ صرف آپ کی روحانی قوت کا ثبوت تھا بلکہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑنے کا ذریعہ بھی بنا۔ بھٹکے ہوئے مسافر کی رہنمائی۔ ایک شخص جو جنگل میں بھٹک گیا تھا، اس نے شاہ رکن عالم کو پکارا۔ آپ نے روحانی طور پر اس کی رہنمائی کی اور وہ شخص بخیریت اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ بیڑیوں کا ٹوٹ جانا۔ ایک قیدی کو آپ کے پاس لایا گیا جسے بے گناہ قید کیا گیا تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ یہ واقعہ آپ کے عدل اور روحانی کرامت کا عظیم ثبوت ہے۔ درخت کا جھک جانا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج کی تپش بہت زیادہ تھی۔ اچانک درخت آپ کی طرف جھک گیا تاکہ آپ کو سایہ فراہم کر سکے۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت کو اور بڑھا گیا۔ عوام کی خدمت اور تعلیمات۔ شاہ رکن عالم کی زندگی کا بڑا حصہ عوام کی خدمت میں گزرا۔ آپ نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کیا۔ آپ کی تعلیمات درج ذیل ہیں۔ اللہ کی محبت۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی محبت کو سب سے اہم قرار دیا اور لوگوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس دیا۔ اخوت اور بھائی چارہ۔ آپ نے ذات پات، رنگ و نسل کے فرق کو ختم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ عدل و انصاف۔
آپ نے اپنے مریدین کو سچائی اور انصاف پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ تصوف کی گہرائیاں۔ آپ نے تصوف کے اصولوں کو عام کرنے کے لیے بے شمار لوگوں کی تربیت کی۔ آپ کے مریدوں نے آپ کی تعلیمات کو پورے برصغیر میں پھیلایا۔ آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے تصوف کو عوام کی زندگیوں کا حصہ بنایا اور اسے عام انسان کے لیے قابل فہم اور قابل عمل بنایا۔ وصال۔ شاہ رکن عالم سن 1335 میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار ملتان میں واقع ہے جو برصغیر کے عظیم روحانی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا مزار اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے اور دور دور سے لوگ اس پر حاضری دینے آتے ہیں۔ آپ کا اثر اور تعلیمات کا تسلسل۔ شاہ رکن عالم کی تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں نے آپ کے پیغام کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت، خدمت خلق اور سچائی کا درس دیا۔ آپ کا اثر نہ صرف برصغیر تک محدود ہے بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔